اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں، ادھر اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، اور اس میں تمام یہودی لابی اور پورا یورپ اور امریکہ سمیت اسرائیل کے پیٹھ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پہ اسرائیل کی سپورٹ کریں گے، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ امریکہ نے اپنا ایک بحری بیڑا پہلے سے جو بھیجا ہوا تھا وہ ادھر اسرائیل کی طرف موڑ دیا، اور ایک اور بحری بیڑا برائے روم میں بھیج دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ اپنے یہ بحری بیڑے کس سے جنگ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، حالانکہ حماس تو اتنی بڑی تنظیم نہیں ہے جس کے لیے اتنے بحری بیڑے بھیجے جائیں، اور دنیا کی سپر پاور طاقت جو امریکہ ہے وہ حماس سے لڑنے کے لیے اپنے 2 بحری بیڑے بھیج دے، اور ساتھ میں انگلینڈ اور فرانس اور یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا یورپ اسرائیل کی سپورٹ میں آ گیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے آج تک حالی مذمت جو ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے مذمت تو دور کی بات ہے، ہم نے مذمت بھی ہمارے مسلمان ملکوں نے کھل کر نہیں کر سکے، اتنی جرت نہیں پیدا کر سکے کہ ہم اس کی کھل کر مذمت کر سکیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم آج ان کی مذمت کریں گے تو ان کا بھی یہی ہونا ہے، اگر یہ کریں مذمت تب بھی ان کا وہی حال ہونا ہے، نہیں کریں گے تب بھی وہی حال ہونا ہے۔ ہم لوگ خالی صرف اور صرف موبائلز کی حد تک، اور دوسری سیکنڈ تھنگ، حالی صرف ایک بیان دے دیا جی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ انہیں ایسے کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جھوٹی امیدیں دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امید انسان کو مار دیتی ہے۔ بنا امید کے وہ خود لڑ رہے ہیں، اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، اور وہ آگے بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔ وہ بڑے بہادر اور دلیر لوگ ہیں، وہ خود لڑیں گے اسرائیل سے اور لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ ایک دن فتح یاب ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو کامیابی دے گا، اللہ پاک ان کو کامرانی دے گا۔ ہم لوگوں کے انکلوڈ ہم لوگوں کے منہ نہیں ہے کہ ہم احد اور بدر والے لوگوں کی طرح شہادت نصیب کر سکیں۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی مرنا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی نے بیمار ہو کے مرنا ہے، کسی نے دوسرے کو گولی مارنی ہے، کسی نے اس کو گولی مارنی ہے، کسی نے ڈنڈا کھا کے مرنا ہے، کسی نے گاڑی کے نیچے آ کے مرنا ہے۔ ہم لوگوں میں وہ ہے ہی نہیں، ہمارے اندر وہ سسٹم ہی نہیں، ختم ہو چکا ہے کہ ہم کفر کے خلاف جہاد کر کے شہادت پائیں۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے، مومنو تمہیں کس چیز نے تمہیں کفر کے خلاف جہاد کرنے سے روک دیا ہے؟ کیا تم نادان ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم نادان ہیں، ہم گونگے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں نہ دکھتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ کچھ ہے، ہمیں اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ فنش ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر مذمت نہیں کر سکتے تو ہم مزاحمت کیا کریں گے؟ جو بندہ مذمت نہیں کر سکتا جو لوگ مذمت نہیں کر سکتے وہ مزاحمت کیا کریں گے؟ کوئی بھی امید نہیں ہے فلسطینیوں کو کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی مسلم کنٹری ان کے لیے آگے آئے گا یا ان کے لیے سپورٹ کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے حکمران، یہ ہمارے جتنے بھی امت مسلمہ کے حکمران ہیں، یہ سب کرپٹولا ہے، سب علی بابا 40 چور ہیں۔ ان میں کوئی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کھل کر ان کی مذمت کریں۔ مذمت تو دور کی بات ہے۔ ترکیہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا جی کہ ہم نے یہ کر دینا، ہم نے وہ کر دینا ہے، یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ سب سے گھٹیا ترین وہ ہے، سب سے پہلے اس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا، ایکسیپٹ کرنے میں سب سے آگے آیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لائنیں لگتی گئی، اور کل تک یہ جو پاکستان ہے جو بڑا بنا پھرتا ہے کہ میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا، میں نہیں کروں گا، کل تک یہی حکمران کل تک اس کو ایکسیپٹ کروائیں گے اسرائیل کو۔ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ کھل کے اس کو منع کر سکیں کہ بھائی اگر اتنی سارے آپ فلسطین کے خلاف ہو تو ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے ایران دنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے، کرو بات، مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے، مرنا تو ہم نے ویسے بھی ہے، کیونکہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کی اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، نہیں ہم نے ساری زندگی یہاں دنیا میں ہی رہنا ہے، تو یہ بہت بڑی ہے، جو ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں رہا نا۔ باقی اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم نے ساری زندگی دنیا میں ہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، تو پھر ہمارا اور ان کا کوئی سسٹم ہی ختم ہو گیا نا، لیول ہو گئے، ایکول ہو گئے ہم۔ تو ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے۔ دعائیں تو ہم مانگتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹرائی نہیں کرتے۔ کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، مختلف جگہ پہ دیکھ لیں، جہاں بھی پوری دنیا میں دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر ہی ظلم ہو رہا ہے،
پوری دنیا میں دکھا دیں، کہیں بھی کوئی کرسچن پٹ رہا ہو، کوئی یہودی پٹ رہا ہو، کوئی ہندو پٹ رہا ہو، کوئی بدھسٹ پٹ رہا ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی کسی پوری دنیا میں کہ کہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، نہیں، نتھنگ، اونلی مسلمان، چاہے برما میں ہو، چاہے روہنگیا میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، مصر میں ہو، جس جگہ پہ دیکھ لیں، چیچنیا، بوسنیا، جس جگہ پہ دیکھ لیں، مسلمانوں کے اوپر ہی ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اوندے منہ پڑے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ نمبر لگ رہے ہیں آہستہ 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 آہستہ، ون بائی ون، ون بائی ون، ون بائی ون، آہستہ آہستہ۔ یہ جو آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا، کل ان کا نمبر ہے، کل نہیں تو پرسوں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کر کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ یہ اس چکر میں نہیں رہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، سب ختم ہوگا، سب تباہ ہونا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے عذاب سے معافی مانگو کہ اللہ پاک ہمیں بخش دے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کرو کہ ہمارے حکمران، اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور وہ جذبہ ایمانی دے، اور وہ جرت ان کے اندر پیدا کرے کہ وہ ان مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔